بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان میں ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی کو پہلی رمضان المبارک سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی وی پر شہریوں اور گاؤں کے لاکھوں صارفین نے دیکھا، جبکہ حیران کن طور پر مذکورہ ڈرامے کو پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی اب تک 50 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ارطغرل غازی کو نشر کرنے سے جہاں لاکھوں ڈرامہ شائقین کا انتظار ختم ہوا، وہیں پی ٹی وی کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا اور یوٹیوب چینل کو ایک ہی دن میں 50,000 سے زائد نئے صارفین نے سبسکرائب کیا۔ ارطغرل غازی اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم محمد عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی حکمران اول عثمان کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کے درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ ناظرین، برطانوی خبر رساں ادارے BBC کے مطابق مورخین کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدی پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ مورخ سٹیفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے، جو کہ کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کی پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہی دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمالی مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوغت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا۔ لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ عثمان کے دور سے کچھ ملنے والے واحد سکہ اگر اصلی ہے اس سکے پر جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ عثمان کا اپنے سکے پر نام جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار اور امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ عثمانیوں کی پہلی بار ذکر 1300 کے قریب ملتا ہے۔ ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بڑی بری طرح ہی شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت ہی وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ہی خاندان کا اچانک غلامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ مورخ لیسلی پی پیرس نے کتاب دی امپیریل حرم وومن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر میں لکھا کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ درویش صوفی بزرگ شیخ ادبی علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک
बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदबी अली से तबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और उन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उनकी बेटी है, और जो उस ख्वाब के बाद उस्मान की कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में 13वीं सदी का अनातोलिया था, वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मियानी, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरिक में सल्जूक, जो कि अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे। स्टैमफोर्ड जैशा अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग थे और उनके साथ ही आ गए, जिन पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाके से निकल जाने पर खुश थे। जैशा मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपने इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने तो भी इस्लाम भी कबूल कर लिया। कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए, जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। सोगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्तगल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, उस इलाके में अर्तगल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद भी है और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तगल के बेटे ने उनके लिए बनाई थी, और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ कि इसकी पहली तमीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरियात जोश कार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाया होने वाला एक मजमून में ये सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तगल गाजी का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान और अब्दुल हमीद दोम की शोहरत अर्तगल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्तगल पर टीवी सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज दिरलिस अर्तगल इनकी काई कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मुबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नी कहते हैं कि इस सीरीज़ की कई पहलू तुर्की में होने वाले आइनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़ह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता था कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फ़ायदे के लिए इकट्ठा दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसलमानों की सपूत जदे अमजद अर्तगल गाजी की उनकी तारीख पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।